الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم سميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل حدیث و روایات میں ملتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ دن بھر میں مجھ پر درود و سلام پڑھ لے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں. آج 16 رجب المرجب ہے اور 10 دن بعد شب معراج تشریف لانے والی ہے اور اسی مناسبت سے سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت اور 15ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیلا رات کے مختصر سے حصے میں، لیل نہیں کہا، رات نہیں کہا، لیلا لیلن یعنی کہ مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور مسجد حرام خانہ کعبہ شریف. الذی بارکنا جس کے ارد گرد
حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کی ثبوت کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس امت کے مزاج، عقل و فہم کے مطابق معجزات سے نوازا۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنی ترقی کی بلند منزلوں پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، اور اسی طرح تمام جادوگروں پر آپ کو غالب کیا، اور سب کے سب وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں علم طب بڑے عروج پر تھا۔ اس دور کے طبیبوں اور حکیموں، ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج دریافت کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مادر ذات اندھوں اور کوڑھوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ ان کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج انہوں نے تلاش کر لیا تھا، لیکن کوڑھ کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ نابینا، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، روشنی نہیں ہوتی تھی آنکھوں میں، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آنکھوں سے محروم انسان کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے تو اس کے اندر روشنی آ جاتی، وہ بینا ہو جاتا۔ اسی طرح مردے پہ آپ ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کا بڑا چرچا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا تو اس چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، جسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ ھذا سقیا، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے، ناقہ ہے، یہ واقعہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر، سورۃ الشمس کے اندر دیکھ لیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا نام تھا، بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے لوگ موجود تھے، بڑے کمال کے بیانات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن کا معجزہ ایسا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے چیلنج کیا سب کو کہ تم بڑے فصیح و بلیغ بنتے ہو، بڑا علم تمہارا ہے، تمہارے بڑے علم والے بنتے ہو، فرمایا اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم اپنے بندہ خاص محمد عربی پہ نازل کیا یعنی قرآن مجید، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورے قرآن کی بات نہیں کی، اللہ نے فرمایا اس میں سے ایک صورت جیسی کوئی لے کے آؤ۔ ایک بندے کو چیلنج دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے جتنے تمہارے بڑے بڑے بھی فصیح و بلیغ لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت جیسی بنا کے دکھاؤ۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا تم ہرگز ہرگز نہیں لا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اللہ نے فرمایا پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ عرف والا ہے، لیکن دو معجزات تمام معجزات کے سردار ہیں۔ ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا معجزہ، ایسا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہی نہیں، عرف والا قرآن مجید کا معجزہ، اور دوسرا معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ اس کا بھی کوئی نعم البدل اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے قرآن مجید معجزات کا جامع ہے، اسی طرح معراج کا واقعہ بھی میرے آقا کے معجزات کا جامع ہے۔ اور اللہ کے پہلے نبی جتنے آئے وہ معجزات لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، داؤد علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے۔ جتنے انبیاء کرام آئے اللہ نے ان کو معجزہ دے کر بھیجا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا بولنا معجزہ ہے، میرے آقا کا خاموش ہو جانا معجزہ ہے، میرے آقا کا دیکھنا معجزہ ہے، میرے آقا کا چلنا معجزہ ہے، میرے آقا کا پھرنا معجزہ ہے، میرے آقا کا کھانا معجزہ ہے، میرے آقا کا خاموش رہنا معجزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالی نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء مرسلین کے جو معجزات تھے اللہ نے سب کو جمع کر کے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا معجزہ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ان کو، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ لیکن میرے آقا تو پھر ان کے بھی امام ہیں، اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مومنوں قیامت تک تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں رب ارنی رب ارنی رب ارنی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ جواب آتا ہے لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی یا رب العزت کا جلوہ کوئی دیکھ بھی سکتا ہے؟ جواب آیا ہاں، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ عطا فرمایا، بے شمار معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چند مردوں کو زندہ کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے، بکری جو ذبح کی ہوئی تھی جو صحابہ کھا چکے تھے، میرے آقا نے اس کھائی ہوئی بکری کو بھی زندہ فرما دیا۔ جابر کے دو بیٹے جو انتقال کر چکے تھے ان کو بھی زندہ فرما دیا۔ بے شمار معجزات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے، جب باہر نکالتے سورج کی طرح چمک دمک رہا ہوتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا یہ معجزہ کہ آپ نے ایک پیالہ پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی تو 5 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں ہے، بلکہ خیبر کے مقام پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کہ یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی اور سرکار کی بارگاہ میں زہر آلود گوشت پیش کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت دستی کا جو ہے پسند تھا آپ کو، تو اس نے دستی کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے گوشت کھانا چاہا تو وہ لقمہ بول پڑا، پکا ہوا لقمہ بول پڑا، یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، گوشت بولا، لیکن میرے آقا نے پھر بھی کھا لیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی، اور اس کھانے کی وجہ سے 6 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ ان میں ایک صحابی کے نام حضرت شبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی جان نکل رہی تھی
میرے آقا نے فرمایا شبر، شمر نہیں شبر، بے سے، شبر تجھے نہیں پتا چلا اس کے اندر زہر ہے؟ قربان جاؤں، سیدنا شبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پتا چل گیا تھا، جو ہی لقمہ میں نے اپنے حلق میں ڈالا، منہ میں ڈالا، مجھے پتا چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے اور زہر جان لے لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اس کو نکال دیتے، الٹی کرتے، کر دیتے، جان بچ جاتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ دل نے تو کہا کہ نکال دوں، لیکن عشق کے نہر کا نہیں، اگر میں آپ کے سامنے کہہ کرتا اور میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر آپ کے چہرے پہ کوئی متغیر آ جاتا اور آپ اس کو دیکھ کے بندہ کسی کے سامنے الٹی کرے کہہ گئے تو عجیب سا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے میرے عشق نے کہا، میرے ایمان نے کہا، جان جاتی جائے میرے محبوب کے ادب میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ 6 صحابہ کرام اس گوشت کھانے سے شہید ہو گئے، انتقال، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو زہر کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کو یہ جو کھانا کھلایا گیا تھا زہر والا، یہی میرے آقا کے آخری دنوں میں دوبارہ عود کر آیا اور اسی زہر کی وجہ سے میرے آقا کو شدید بخار ہوا اور پھر اسی بخار میں میرے آقا کا انتقال ہوا۔ اسی طرح میرے آقا شہید بھی ہے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہر کی وجہ سے انتقال کیا۔ جو سانپ غار کے اندر آپ کو ڈسا تھا وہ زہر اس وقت تو ختم ہو گیا تھا، لیکن ان کے آخری دنوں میں وہ زہر دوبارہ لوٹ آیا، اس کا اثر اسی زہر میں صدیق اکبر کا وصال ہوا، اس وجہ سے آپ بھی شہید ہیں۔ امام جعفر صادق کو بھی زہر دیا کہ وہ بھی شہید ہے۔ سید امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی مولا علی کے شہزادے امام حسن، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ تو میرے آقا فرماتے جو زہر کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمزوری سے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسرا، اس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو یعنی محمد عربی کو، لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بیان فرمایا کہ یہاں تک معراج ہوئے۔ آگے اللہ نے بیان کیوں نہیں کیا کہ اگر میرے آقا تو آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنہیں دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کے عجائبات کو ملاحظہ کیا، مشاہدات کیے، اللہ نے اس آیت کے اندر اس کا بیان کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک معراج کرائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار و مشرکین کی رسائی جو تھی وہ آسمانوں تک نہیں تھی، آسمانوں سے اوپر ان کا علم نہیں تھا، ان کا علم نالج جو تھا وہ زمینی حدود تک تھا، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے کہ جو تم 2 مہینے کا سفر طے کرتے ہو، میرا محبوب رات کے مختصر سے حصے میں اس کو طے کر گیا۔ یہ 2 مہینے کا مسافت ہے بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک۔ فرمایا رات کے مختصر سے حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ بیت المقدس فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ برکتیں یہ ہیں کہ اس بیت المقدس کے ارد گرد کئی نبیوں کے مزارات ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے مزار کو جو ہے وہ برکت کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف سرکار کے گنبد کو باہر دیکھ کے زیارت کر رہا تھا تو ایک وہ آ گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لال رومال والا پیٹھے سے قد کا ایک ہے وہاں پر، اور وہ بڑے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہے۔ اور وہ میرے پاس آئے، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اندر جاؤ، مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرو، درود پڑھو۔ یہ باہر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ترکیوں نے بنایا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی برکت نہیں ہے، لہذا یہاں نہ بیٹھو۔ اس سے زبردستی اٹھانا چاہا مجھے، یعنی اس نے گنبد خضرا کو غیر اہم قرار دیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات کا مجھے جواب دے دو۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں، مجھے بتاؤ وہ برکتیں کیا ہیں؟ اس نے کہا اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے مزار ہے۔ میں نے کہا جو بیت المقدس کے پاس اللہ کے نبی کا مزار بن جائے وہ برکت والا بن جاتا ہے، اور جہاں پہ میرے نبیوں کا امام تشریف فرماؤ وہ کیوں برکت والا نہیں بن سکتا؟
بہرحال اس نے پھر وہ زبردستی وہاں سے مجھے اٹھا دیا. تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بابرکت جگہ ہے جہاں پر، بلکہ یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ جو امام حسین کے مزار کے 40 میل تک جو دفن ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. امام حسین کی شان ہے بابرکت کی. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مردوں کو صالحین کے پاس دفنایا کرو. تو اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے معراج جو کرائی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ بھی دکھایا. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. کہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، حالانکہ جو لفظ عبد ہے نا، عبد، یہ روح اور جسم کے مجموعوں کو عبد کہتے ہیں. جب روح نکل جائے تو وہ عبد نہیں رہتا. جیسے کوئی خان صاحب فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اب جب اس کا جنازہ آ رہا ہوگا تو اس کا نام کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں خان صاحب آ رہے ہیں، فرق کہے گا کہ اس کا جنازہ آ رہا ہے. تو عبد جو ہوتا ہے روح اور جسم کو اکٹھے بولا جاتا ہے، مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبد. اللہ نے فرمایا عبد ہی، اپنے بندہ خاص کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب جو معراج کی ہے جس کا جہاں پہ ذکر کیا جا رہا، میرا محبوب کا جسم بھی ساتھ تھا، روح بھی ساتھ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی. ایک مرتبہ جسمانی معراج جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، اور باقی آپ کی خواب کے اندر اللہ کی معراج ہوئی. اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ حدیث پاک بیان کرتی ہے، واللہ ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اسرا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم شب معراج حضور کا جسم مفقود یعنی غائب نہیں ہوا. واللہ ما فقد جسد محمد فی لیلۃ اسرا، یعنی اسرا معراج کی رات اللہ کی قسم محمد کا جسم مجھ سے غائب نہیں ہوا، مجھ سے مفقود نہیں ہوا، مجھ سے گم نہیں ہوا. علماء کرام نے اس کی بڑی توجیہیں بیان کی ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک پہلا بیان تو یہ ہے کہ یہ خواب والی معراج کا ذکر ہے. اگر یہ جسمانی معراج کا بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے بالکل واضح طور پر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ میرے محبوب اتنی دیر بھی غائب نہیں ہوئے کہ جس سے آپ کو تلاش کیا جاتا. چھوٹا سا بچہ اگر گلی محلے میں کھیل رہا ہو تو ماں باپ کو پریشانی نہیں ہوتی، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھیلتا رہے ماں باپ کو پریشانی نہیں ہوتی. اگر بچہ 7-8 گھنٹے غائب ہو جائے، 10 گھنٹے غائب ہو جائے، 12 گھنٹے نظروں سے اوجھل ہو جائے، اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، وہ تلاش کرتے کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا، مفقود ہو گیا ہے، تو تلاش کرو اس کو، زیادہ دیر ہو گئی ہے. تو اللہ کے محبوب کی سیدہ عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی ہے کہ محبوب کو تو اتنے مختصر سے وقت میں معراج ہوئی کہ آپ جو سمجھیں کہ وہ غائب ہوا ہی نہیں ہے. یہ معجزہ ہوتا وہی ہے کہ جو عقل میں آ نہ سکے، جو سمجھ میں آ نہ سکے. بہرحال تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج کو تسلیم کیا ہے. جو بتایا ہے وہ مقصد یہی تھا کہ آپ مختصر سے وقت میں معراج کر کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ مکے میں ہوا تھا، لیکن رخصتی آپ کی مدینے میں ہوئی ہے سن 2 ہجری میں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو ابھی نکاح میں نہیں آئی، یہ رخصتی نہیں ہوئی تو آپ بیان کیسے کر رہی ہے؟ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ خواب والی معراج کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. تو بے شمار اس کی حکمتیں ہیں. اللہ نے اپنے باپ کو معراج کیوں کرائی؟ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج اس وجہ سے کرائی کہ اے محبوب باقی جتنی نبی آئے وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے میری گواہی دیتے رہے. اگر کوئی امتی کوئی شخص آپ سے یہ کہ اے محمد کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ اے محبوب معراج کی رات میرے پاس آ جا، دیکھ لے میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، تاکہ پھر تو سوال کرنے والے کو جواب دے سکے کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا وحدہ لا شریک ہے. اور میرا آقا فرماتا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا.
یعنی اللہ کے جلووں میں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے رب ارنی کا سوال کر رہے تھے، جواب ہوتا لن ترانی، اصرار بڑھتا رہا۔ اسی لیے چونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے، جب اللہ کی کلام اتنی لذت تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خواہش پیدا ہوئی جب کلام اتنا پیارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صورت کیسی ہوگی، اللہ کا جلوہ کیسا ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ اور وہاں کوئی مرد نہ ہو اور جواب دے تو کرخت لہجے میں جواب دے، بڑے میٹھے میٹھے اور بڑے سریلے آواز میں جواب نہ دے، ہاں جی کیا کام ہے، اچھا جی یہ ہے وہ ہے فلاں، کہیں اس کی یہ محبت بری عبادت تمہارے دل میں گھر نہ کر جائے، کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تکرار کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اے موسیٰ پھر میں اپنی ذات کی نہیں اپنی صفات کی تجلیوں میں سے ہلکی سی تجلی کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ اللہ نے کوہ طور پہ ڈالا تو کیا ہوا، خاکستر ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو وہ صفات کی تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ملاحظہ نہیں کیا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی طرح دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کس کے بدلے میں، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ مومنین کے مال بھی لے لیے، جانیں بھی لے لی، یعنی صدقات زکوٰۃ خیرات، اس طرح جو اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تمہارے مال بھی لے لیے، تمہاری جانیں بھی، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تمہارے مومنین کی جانیں بھی خرید لی، مال بھی خرید لیے، بدلہ کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا معاوضہ کیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت عطا کروں گا۔ اب سودا کرنے والا اللہ تعالیٰ، سودا لینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، سودا بیچنے والے مومنین ہیں، اور بیچ میں ڈیلیں کون کرا رہا ہے، اللہ کا محبوب کرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات بلا کے یہ بتایا کہ محبوب تم نے مومنین کی جانوں کو بھی دیکھ لیا، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، اپنا مال جان دینے کے لیے قربان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اے محبوب تو نے مومنین کے مال بھی دیکھ لیے، جانیں بھی دیکھ لی، اب جو میں نے ان کو جنت دینی ہے وہ بھی آ کے معراج کی رات دیکھ لو۔ یہ بھی حکمت تھی۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا عصا کا، لاٹھی کا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے ماتی کا بھی زمین نے کہا یا موسیٰ ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہذا عصایا، یا اللہ یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، بکرا چراتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، تکے بھی لگاتا ہوں، بڑے کام کرتا ہوں اس سے۔ اللہ نے فرمایا اس کو پھینکو، اپنے عصا کو، لاٹھی کو زمین پہ پھینکو۔ جو وہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اجتہا بن گیا۔ اب یہ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا تھا موسیٰ تو یہ تھوڑا پیچھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ خُذْهَا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ ایک اے بندہ وہ اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا تھا معاذ اللہ جیسے نبی کی توہین محسوس ہوتی ہے۔ کوئی ڈنڈا صاحب بن گیا تو موسیٰ او نسیا، معاذ اللہ، موڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ صاحب لڑ نہ جائے۔ یہ انداز ہے، اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہو، بڑا عالم ہے ان کا بہرحال، کہ موسیٰ نس گیا ڈر کے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے پریکٹیکل کرا کے دکھا دیا، کیونکہ اب جیسے اب یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ سانپ بن گئے تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اگر عین اس وقت جادوگروں کے سامنے ایسا ہوتا تو وہ ہنستے کہ دیکھو خود ہی ڈر گیا۔ تو اللہ نے پہلے پریکٹیکل کرا دیا کہ اے موسیٰ وہاں نہیں ڈرنا، تو پتہ ہوگا کہ یہ لاٹھی سانپ ہی بن سکتی ہے، لہذا اللہ نے پہلے پریکٹیکل کرا دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی۔ اے محبوب کل جو جہنم چنگھارے مار رہی ہوگی، آواز دے رہی ہوگی حل میں مزید، حل میں مزید، یا اللہ اور جہنمیوں کو ڈال، یا اللہ اور جہنمیوں کو ڈال، اور لوگوں کو میرے اندر داخل کر۔ اے محبوب کہ گھبرا نہ جانا، وہاں پر تم بلا حساب بغیر خوف و خطر کے اپنے امتوں کی شفاعت کرنا، میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ یہ بھی حکمت تھی۔ اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کی آپس میں بحث ہو گئی۔ زمین نے کہا کہ میں تو سے افضل ہوں، آسمان سے کہا، فلک سے، کہ میں تو سے افضل ہوں۔ کیوں؟
کہ میرے اندر شہر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں اور دیگر کئی چیزیں ہیں جس کی مجھے خوبصورتی ملتی ہے، لہٰذا میں تو اس سے افضل ہوں۔ پھر آسمان بولا میں تو اسے زیادہ افضل ہوں، کیوں؟ میرے اوپر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے اور مجھ پہ جنت ہے۔ زمین بولی میں تو اس سے افضل ہوں، کیوں؟ کہ میرے اندر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے اور مسلمان انبیاء صلحاء اور مرسلین آ کے میرا طواف کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا میں بھی کم نہیں ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، میرے اندر بیت المعمور ہے، تیرے اندر تو انسان طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور پھر زمین نے بڑے فخر سے کہا، جب زمین سے فخر سے کہا تو پھر آسمان خاموش ہو گیا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کوہ طور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی۔ کہ وہاں لانترانی آتا رہا اور یہاں جواب کیا آتا رہا؟ ان اللہ لمشتاق الیک۔ جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ کہا، کیا کہا؟ اے محبوب ان اللہ لمشتاق الیک، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ذی بیدہ الملک، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ شمار حکمتیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی، کیونکہ وقت بھی اور ہے، اور حکمت یہ سب سے یہ بڑی حکمت ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے آقا سب نبیوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونوں میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کو شایان ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو معراج شریف تشریف لا رہی ہے، آن قریب 10 دن کے بعد انشاءاللہ 28 فروری کو شب معراج۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں السلام کے نذرانے پیش کریں، شب معراج میں عبادت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس مسجد میں جیسے ہر سال ہوتی ہے محفل بھی ہوگی شب معراج کی، عشاء کے فوراً بعد ہی محفل بھی ہوگی گھنٹے کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 بجے صلاۃ و تسبیح کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ یہ سب تسبیح بھی یہاں پر ادا کریں، محفل میں شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔